اس دور میں اتنی بات سمجھ لیں، کتاب الشریعہ کے نام سے لکھی، اصول دین پر، ایمان پر، عقائد پر، اور سب سے بڑی جامع کتاب، سب سے پہلی اتنی جامع فصول کے ساتھ اس موضوع پر جو میسر ہے آج، یا چند ایک جو میسر ہوں گی دنیا میں، ان میں سے ایک صف اول کی کتب میں سے، اور ائمہ حدیث کے، عقائد کے، اصول دین کے جگہ جگہ ان کو حجت کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں اپنے شیوخ۔ ابو بکر ابن خزیمہ نے لکھی کتاب التوحید و اثبات الصفات، امام ابن خزیمہ۔ پھر امام ابو الحسن اشعری کا زمانہ آیا، امام ابو الحسن اشعری، ان کی وفات 324 میں ہے، مگر ان میں سے کوئی کتاب اتنی ضخامت کی اور جامعیت کی نہیں ہے، اور بہت سی بیشتر کتابیں ان کی دستیاب نہیں ہیں۔ امام ابو الحسن الاشعری جو ہمارے عقیدے کے امام ہیں، ہمارے عقیدے کے امام ہیں، اور اس امام ہم اشاعرہ ہیں۔ اب اشعری عقیدہ جو عالم عرب میں وہی چلتا ہے، اب اس کی جو آگے انٹرپریٹیشن ہے ماتوریدیہ، ابو المنصور ماتوریدی، ہم اشعری عقیدے میں ماتوریدی الفکر ہیں۔ دیکھو بیٹے، ہمارا عقیدہ اہل سنت جو ہے، ہم اشعری عقیدے کے لوگ ہیں، امام ابو الحسن الاشعری، سمجھ آ گئی بات؟ اور امام ابو الحسن اشعری کے عقیدے کی بعد میں جو تجدید، تشریح، توضیح، تائید، تقوید اور تشریح کی، امام ابو المنصور ماتوریدی، ابو المنصور الماتوریدی، میم الف ما تیرے کے ساتھ ہے ماتوریدی۔ تو گویا یوں سمجھیں کہ یہ عقائد اشعریہ کا ماتوریدی ورشن، عقائد اشاعرہ اشعریہ کا ماتوریدی ورشن، ایڈیشن۔ یہ الگ تخصیص اگر آپ بات کریں کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت متداولہ کیا ہے، وہ یہ ہے، اشعریہ ماتوریدی ورشن کے ساتھ۔ اگر کوئی فردر پوچھے آگے، عرب جائیں تو ماتوریدی نہیں پوچھتے، پوچھتے ہیں آپ کے لیے عقیدہ کیا ہے، هل انتم علی العقیدۃ الاشعریہ؟ نعم، بس ختم۔ تو عقائد اشعریہ ہے، وہاں کتب، رسالے، شروع جو چھپتے ہیں وہ عقائد اشعریہ پر چھپتے ہیں، مگر آگے پھر ہمارے ہاں اس کی اور تفصیل تشریح آتی ہے امام ابو المنصور ماتوریدی کے نام سے، تو ماتوریدیہ ہیں، تو ہم گویا اشاعرہ ماتوریدیہ ہیں، اشعریہ ماتوریدیہ ہے۔ مین یہی ہے بیٹے، جو اہل سنت یہی ہوتے ہیں۔ عرب سارا گلف کو چھوڑ کر کیا 90 to 95% اہل سنت ہے، اور وہابیہ کے خلاف ہے پورا عالم عرب۔ پاکستان سے زیادہ عقیدہ اہل سنت پر ہے، جو ہمارے ہاں پرسنٹیج ہے اس سے بہت زیادہ ہے۔ باقی عرب میں بیٹے سارا مصر، جب سارا مصر کہتا ہوں تو میرا مطلب مور دین 90% اہل سنت، اہل تصوف ہے ہمارے عقیدے پر، اہل مولد، اہل میلاد، سمجھ گئے نا، اہل عرس، اہل ذکر، اہل طریقت، اور اہل شام، سارا شام وجود ہی نہیں ہے دوسرے عقیدے کا، 95% سے بھی زیادہ، کیا 95%، ایون مور دین دیٹ۔ پورا اردن یہ عقیدہ، فلسطین سارا یہ عقیدہ، عراق سارا یہ عقیدہ، وہاں یا شیعہ ہے، آدھے آدھے سمجھ لیں یا کم سمجھ لیں، نصف سے کم، باقی اہل سنت میں یہی عقیدہ ہے۔ عراق پورا، ترکی سارا یہی عقیدہ اہل سنت، دوسرے مشکل سے 5% میں بھی شاید نہیں آئیں گے۔ ترکی، عراق، شام، دمشق وغیرہ، لبنان سارا یہ عقیدہ شیوخ ہے، اور شیعی کوئی نہیں۔ اردن، فلسطین، ایران کی بھاری اکثریت اہل تشیع ہے، آپ کو معلوم ہے، شیعہ ہے، اور اس میں جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہاں اہل سنت ہیں، تھوڑی تعداد ہے مگر وہاں سراؤنڈنگ میں اہل سنت ہیں، ایریاز اضلاع، مین اکثریتی وہاں کا عقیدہ اہل تشیع ہے۔ لبنان میں بھی کوئی 30%، 33% اہل تشیع ہیں،
لبنان میں عقیدہ ان کا اتنا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں یہ سوڈان وغیرہ اور ان تمام الجزائر، مراکش مغرب، 100% سارا اہل سنت، اہل تصوف، اہل محبت. مراکش مغرب سارا بڑی مشکل سے وسعت کے ساتھ کوئی 5% کوئی مل جائیں خال خال، دوسرے تو ڈال لیں آپ، ورنہ کوئی وجود نہیں. یہ مراکش کا پرانا نام ہے نا، مغرب ہے، مراکش ہے، کاسا بلانکا، رباط، فاس، سارے علاقے. اس کے ساتھ پھر الجزائر، ٹیونس وغیرہ سب اہل سنت ہیں. عقائد میں ساری دنیا، مغرب میں جہاں عرب دنیا ہے ساری، وہ گلف پہ اثرات ہیں اہل سنت. اب یو اے ای گلف کا انالیسز ہے، یو اے ای عرب امارات، عوام الناس اور لوگ اکثریت ساری اہل سنت. محکمہ اوقاف میں اور وزارت مذہبی امور میں کچھ گھسے ہوئے ہیں، اور ان کے گھسنے سے انہوں نے ایک اثر رسوخ بڑھایا ہوا ہے. عوام الناس سب وہاں میلاد پاک آفیشلی منایا جاتا ہے. شیخ زاید بن سلطان ال نہیان وغیرہ سب آفیشلی میلاد پاک مناتے ہیں، چھٹی ہوتی. ان میں چھوٹی سی اسٹیٹ ہے عجمان اور فجیرہ وغیرہ، چھوٹی سی غیر آباد برائے نام، وہ ان کے حکمران وہابی العقیدہ ہو گئے ہیں. ورنہ ابو ظبی، العین، دبئی سب اہل سنت عقیدے کے لوگ، عمرا بھی، حکام بھی. تو وہاں میلاد پاک کے کھانے طبق پورا مہینہ محافل چلتی، شیوخ آ جاتے ہیں عرب و عجم سے، سارا ہوتا. تو یہ یو اے ای میں بھی یہی ہے. مکہ اور مدینہ میں بھی عوام اور شیوخ کے اندر اہل سنت عقیدہ آج تک ہے. محافل میلاد کرواتے ہیں، میلاد کے مہینوں میں ذکر اذکار ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. مگر چونکہ سختی بہت ہے، عام آدمی پھر جرت نہیں کرتا، پھر وہ مدت سے سختی سے ختم ہوتا چلا گیا. مگر جو حکمران خاندانوں میں سے، شیوخ میں سے، عمرا میں سے، جو سعودی کے بڑے بڑے تکڑے شیوخ اور بڑے بڑے خانوادے ہیں طاقتور، وہ کھلم کھلا گھروں میں محافل میلاد موالید کراتے ہیں. ان کو پھر جرت کوئی نہیں کرتا کہ مداخلت کرے. مسجد نبوی کے مؤذنین تک اہل سنت میلادوں میں جاتے ہیں، مگر ڈر ہے، خوف ہے، بات کی تشہیر نہیں ہو سکتی. تو وہاں اس وقت عوام کی کیفیت یہ ہے. نجد میں زیادہ ہیں وہابی العقیدہ، حجاز میں ابھی تک اندر ڈرے ہوئے، حکومت ہٹ جائے تو شاید ایک سال میں سارا کا سارا عقیدہ اوپر آ جائے. سمجھ گئے نا، اہل مدینہ اور سارے. تو عقائد کی یہ پوزیشن ہے عالم اسلام میں، عالم عرب میں. اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اب آگے فرق یہ کہ انہوں نے محنت کی ہے، وسائل خرچ کیے ہیں، پیسہ لگایا ہے، مدارس بنائے ہیں، مساجد بنائی ہیں، پوری دنیا میں دعوت کے کام کو پھیلایا ہے، لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور بے دریغ خرچ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے اب مساجد ہر طرف ان کی بڑھ رہی ہیں. ان ملکوں میں ابھی بھی نہیں، وہاں تو ان کے پیسے نہیں چلتے نا اتنے، وہاں تو خود شیوخ ہیں اہل سنت، وہ خود کرتے رہتے ہیں. ادھر ہمارے خطے میں تو میں بات کر رہا تھا تو امام بخاری آ گئے. تو پھر اس طرح چند تو میں نے بتایا تھا کہ